السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران محترم، عزیز ساتھی اور دینی بھائی، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے اتارا اور نازل فرمایا۔ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم سے پہلے بہت سے پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفوں کو اور کتابوں کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اور مختلف آیتوں میں ان کتابوں کے نازل کیے جانے کا ذکر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفہ اتارا، داؤد علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری، موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری، اور اخیر میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بھی کتاب اتاری، جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں تو آپ پر اتارے جانے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ جس طرح آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، قرآن کریم کے نزول کے بعد اب قیامت تک کوئی آسمانی کتاب اتاری نہیں جائے گی۔ جس طرح آپ کی ذات طیبہ اور ذات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہے، اسی طرح آپ پر اتاری گئی کتاب قرآن کریم بھی پوری انسانیت کے لیے سر چشمہ ہدایت ہے۔ انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور بتایا بھی ہے بڑے کھلے الفاظ میں اور صاف طور پر کہ قرآن کریم ہی تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہوگا اور قرآن کریم ہی سے تم ہدایت پاؤ گے اور قرآن کریم ہی کے ذریعے سے تم منزل مقصود تک پہنچ پاؤ گے۔ قرآن کریم تمہارے لیے ضابطۂ حیات بھی ہے، ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور زندگی گزارنے کا یہ ایک طریقہ بھی ہے، اور اسی پر چل کر انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں
سرخرو ہو سکتا ہے۔ دیگر کتابوں کے مقابلے میں قرآن کریم کی چند الگ الگ خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے اس طویل عرصے میں دھیرے دھیرے اتارا ہے۔ دیگر کتابوں کا معاملہ اس لیے الگ ہے کہ دیگر جتنے صحیفے اور کتابیں اتاری گئی ہیں وہ بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ زبور ہے ایک ہی وقت اتاری گئی، انجیل ہے ایک ہی وقت اتاری گئی، لیکن قرآن کریم وہ آسمانی کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے، اور 23 سال کے بعد قرآن کریم پائے تکمیل کو پہنچا ہے۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہتی تھی ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیات کو اور سورتوں کو اتارتے رہتے ہیں، اور اس کا ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سابقہ پیغمبروں کے پاس بھی وہی اللہ کی کتابوں کو لے کر آتے تھے اور اللہ کے احکامات کو لے کر آتے تھے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کے احکامات کو اور قرآن کریم کی صورتوں کو اور ان کی آیات کو لے کر آتے تھے۔ قرآن کریم لا کر وہ سناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سن کر قرآن کریم کی ان آیات کو اور ان صورتوں کو پڑھتے تھے، اور پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم جو اتارا گیا ہے وہ بھول نہ جائے، وہ محفوظ رہے آپ کے سینے میں۔ اسی وجہ سے آپ اجلت کرتے تھے قرآن کریم یاد کرنے کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اور آپ کو بتایا لا تحرک به لسانک لتعجل ان علینا جمعہ وقرآن۔ جب جبرائیل آپ کو قرآن لے کر آتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں تو اس کے یاد کرنے میں، زبان کو حرکت دینے میں جلدی مت کیجیے، آپ جلدی آپ ادا مت کیجیے۔ کیوں؟ قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کے دل و دماغ میں اس کو بٹھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آپ پر قرآن جو اتارا گیا ہے وہ آخری کلام ہے اور پوری قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تو قرآن کریم کو آپ کے دل و دماغ میں اور سینے میں محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ دیگر کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی۔ قرآن کریم یہ آخری اور آسمانی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی۔ دیگر کتابیں آج ہیں لیکن اپنی اصلی حالت میں ہے یہ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ان کی قوموں نے جن پر یہ کتابیں اتاری گئی انہوں نے تحریف کر ڈالی، تبدیلی اس میں کر ڈالی، اپنے منشے کے مطابق اسے انہوں نے استعمال کیا، اور جب تک وہ پیغمبر تھے تب تک وہ کتاب محفوظ تھی۔ پیغمبر کے جانے کے بعد کتابوں کو ان کی قوموں نے رد و بدل کر دیا، لیکن قرآن کریم یہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گی۔ ایک سورت تو نور کی بات ہے، ایک آیت نور کی بات ہے، ایک لفظ کی بھی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتی۔ قرآن کریم کو تبدیل کرنے والے بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگوں نے کوششیں کی، ہر زمانے میں کوششیں کی، لیکن وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ وہ تبدیل ہو گئے لیکن قرآن کریم کو تبدیل کر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ قرآن کریم نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی کہی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم ہی نے لی۔ قرآن کریم الفاظ کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہر لحاظ سے محفوظ کر دیا ہے اور اس کے لیے انسانوں ہی کے سینوں کو منتخب فرمایا ہے۔ حفاظ کرام قرآن کریم یاد کرتے ہیں، اس کے الفاظ کو محفوظ کرتے ہیں، اور علماء ربانیین قرآن کریم کے معنی اور مطالب کو یاد کرتے ہیں اور اس سے مسائل نکالتے ہیں اور اس سے مفہوم نکالتے ہیں اور اسے محفوظ کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء اور حفاظ کے ذریعے سے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے۔
یہ خوش نصیبی ہے اس امت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو کوئی اور ذرائع لوگوں کو یہ کوشش کا موقع ہی نہیں دیتے کہ لوگ قرآن کریم میں تحریف کر سکے، اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حفاظت نہیں فرمائی، بلکہ انسانوں ہی کے ذریعے سے انسانوں ہی کو منتخب کر کے انہیں ذریعہ بنا کر قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت ہے حفاظ کے لیے، یہ بڑی سعادت ہے علماء کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا ہے قرآن کریم کی حفاظت کا۔ قرآن کریم آج کا تو محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح نازل ہوا تھا، آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بالوعد محفوظ ہے، اور ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یہ ایقان ہے کہ جس طرح آج تک محفوظ ہے، قیامت تک قرآن کریم ایسے ہی محفوظ رہے گا، چونکہ یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ نبی آخری نبی ہے، یہ نبی پر اتارا گیا قرآن بھی آخری قرآن ہے، اس لیے جس طرح یہ نبی کی تعلیمات محفوظ رہیں گی، نبی کی شریعت محفوظ رہے گی، نبی پر اتارا گیا قرآن بھی قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ قرآن ضابطۂ ہدایت ہے، طریقۂ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بھی انسانیت کی کامیابی اور ہدایت رکھی۔ قرآن کریم خود کہتا ہے تضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، بہت سے لوگ قرآن کریم ہی سے ہدایت پائیں گے اور بہت سے لوگ قرآن کریم ہی سے گمراہ ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارے گا وہ قرآن کریم سے ہدایت پائے گا، اور زندگی کو درست راستے پر گزارتے ہوئے، اللہ کے منشے اور اس کی مرضی پر گزارتے ہوئے، دنیاوی زندگی کو کامیاب کرتے ہوئے دنیا سے گزرے گا۔ اور جو لوگ قرآن کریم کو غلط استعمال کریں گے، قرآن کریم سے غلط مفاہیم اور مطالب کو نکالیں گے، نفسانی خواہشات کے مطابق قرآن کریم کو استعمال کریں گے، اپنے مرضی کے لیے قرآن کریم کو استعمال کریں گے، یہ قرآن کریم رہتے ہوئے بھی قرآن کریم سے گمراہ ہونے والے ہی لوگ ہیں۔ یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور ہدایت نامہ ہمارے پاس محفوظ رہتے ہوئے بھی ہم در بدر بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس قوم کی بدبختی ہے جن کے پاس رہنما موجود ہے، جن کے پاس رہبری کے لیے کتاب موجود ہے، اور پھر بھی وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں، لوگوں کو جو پیغام دیا تھا، آخری پیغام دیا تھا، یہی پیغام دیا تھا، اے لوگوں اب میں تمہیں چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں، اب تمہاری میری جدائی کا وقت آ چکا ہے، اب میں اللہ سے ملاقات کے لیے جانے والا ہوں، لیکن میں اپنے پیچھے دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے ہے سنت رسول اللہ۔ جب تک تم میری سنت کو پکڑے رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، جب تک تم کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی تمہیں گمراہ کرنا چاہا تو بھی تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، کیوں؟ تمہارے پاس قرآن کریم موجود ہے، تمہارے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ موجود ہے۔ یہ رہتے ہوئے بندے مومن گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، راستے سے ہٹ جائے، ایسا نہیں۔ ہاں اس وقت تم گمراہ ہوگے جب تمہارے پاس قرآن کریم موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، تم اس کے خلاف اگر زندگی گزارو گے تو ضرور تم ہدایت کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، شیطان تم پر غالب آ جائے گا اور تمہاری زندگی کو برباد کرے گا، اور جب تمہاری دنیاوی زندگی برباد ہو جائے گی جو رب کے منشے کے مطابق چلنا گزرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم اتارا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں پر عمل کرنا قرآن کریم پر ایمان لانے والوں کے لیے ضروری ہے۔ صرف قرآن کریم کا آ جانا اور اس پر ہم فخر کر لینا اور خوشی کا اظہار کر لینا کہ ہمارے پاس آخری ہدایت نامہ موجود ہے، آخری اللہ کا کلام موجود ہے، بہترین کتاب موجود ہے، صرف اس پر خوش ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جب اتنا عظیم یہ ہدایت نامہ آپ کو دیا ہے اور بہترین کتاب آپ کو دی ہے، اس کتاب کے تقاضے بھی ہیں، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بندے مومن کے لیے ضروری ہے۔
علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، ہر ایک حق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول پر اتارا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں اپنے نبی پر اتارا ہے، اور قرآن کریم قیامت تک کے ہر شخص کے لیے بہترین ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم سے ہٹ کر کوئی آدمی اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ گمراہی کے دلدل میں پہنچ جائے گا، لیکن کامیابی کی شاہراہ سے پہنچ نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے قرآن کریم جب سے اتارا گیا ہے آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن کریم پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے، اس پر ہم ایمان تو لاتے ہیں، اور ہم سب کا اس پر ایمان بھی ہے اور ایقان بھی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، آخری ہدایت نامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتارا ہے اور یہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے، آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح وہ اتارا گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی اس ایمان کے سلسلے میں اگر ذرا سی بات پر بھی اگر غلطی کرتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ قرآن کریم اتارا تو گیا تھا اس وقت، لیکن آج وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہے، گویا کہ وہ ایک حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، وہ حق سے روگردانی کر رہا ہے۔ بعض ایسے بھی پھرتے ہیں کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ قرآن کریم اس وقت اتارا گیا تھا لیکن آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات کا کہنا ہے کہ اس میں کمی ہو گئی ہے۔ مشہور جو فرقہ باطلہ میں سے ایک فرقہ ہے، شیعہ کا فرقہ، ان کا یہی کہنا ہے کہ قرآن کریم کا صحیح 40 پارے تھے اور 10 پارے ختم ہو گئے، 30 پارے باقی رہے۔ یہ ان کا اپنا من گھڑت عقیدہ ہے، جبکہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس کے محافظ ہم ہیں، تو پھر کون ہے دنیا میں جو قرآن کریم کی آیات کو تبدیل کر دے، اس میں تحریف کر دے؟ ایک آیت تو کیا ایک لفظ بھی تبدیل کر نہیں سکتے۔ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں نسخے ہیں، سب نسخوں کو آپ ملا کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم کے کسی نسخے میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ یہ واحد کتاب ہے، یہ واحد کلام ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چھپنے کے باوجود بھی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آپ دیکھ لیجئے، ہر قرآن ایک جیسا ہے، ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ ہے قرآن کریم۔ اس طرح ہم کو اس پر ایمان لانا ہے۔ اور دوسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے نبی کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی قرآن کریم کا حق ہے، تمہیں تلاوت کرتے رہنا، تلاوت کا معمول بنانا، تلاوت کرتے رہنا ہے، قرآن کریم پڑھتے رہنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، اس کلام پاک کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی قدورتوں کو دور فرماتے ہیں، دلوں کی گندگیوں کو دور فرماتے ہیں، دلوں کے زنگ کو دور فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کو بھی کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں، ایک موت کی یاد اور دوسرے قرآن کریم کی تلاوت۔ موت کی یاد سے اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت سے دلوں کے زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے، اور یہ ربانی نسخہ ہے اور شرعی نسخہ ہے۔ اس نسخے پر عمل کر کے دیکھیے، دلوں کی گندگی دور ہو جائے گی، دلوں کی قدرتیں دور ہو جائے گی، دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا اور دل صاف شفاف ہو جائے گا، اور جس کا دل صاف شفاف ہوتا ہے وہ اعمال صالحہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ اعمال صالحہ سے پیچھے ہٹنے کی وجوہات میں سے ایک خاص وجہ یہ ہے کہ دلوں
کہ زن آلود ہونے کی وجہ سے آدمی کا مزاج، آدمی کا میلان شریعت کی طرف نہیں ہوتا ہے، اور شریعت سے دور آدمی بھاگنے لگتا ہے، سمجھ جائیے کہ اس کا دل زن آلود ہو گیا ہے، اسے اپنے دل کو دھونے کی ضرورت ہے، دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آلہ دیا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرتے رہے اور ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بناتے رہے۔ موت کو یاد کرے گا آدمی، آخرت کی فکر دامن گیر ہوگی اور دنیا سے آدمی دور ہوگا تو آدمی کا دل صاف ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ایسی شے ہے کہ جس کے ساتھ آپ لگ جائیں گے تو وہ ضرور آپ کے دل کو خراب کر کے رکھے گا۔ دل کو زنگآلود کرنے کے لیے کا ذریعہ دنیا، اور دنیا ہی میں ملوث ہو کر آدمی اپنے دل کو خراب کر دیتا ہے، دل کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد سے دل صاف ہوتا ہے اور دنیا کی محبت سے دل گرد آلود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرتے رہو اور ہمیشہ یہ تصور کرتے رہو کہ زندگی کیا ہے، یہ تو ایک پل دو پل کی بات ہے، گھڑی دو گھڑی کی بات ہے۔ آج صحت مند ہے، کل بیمار ہے، کل بیمار ہے، پرسوں موت کے منہ میں چلے جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے تو جو 2 دن کا یہ سفر، یہ تو ہم سفر طے کر رہے ہیں۔ آپ بھی تصور کریں کہ موت آنی ہے، اور موت تو آنی ہی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یاد کرے اللہ کو، یاد کرے آخرت کو، یاد کرے دل صاف ہو، دنیا سے دور ہو گئے اور دل صاف ہو، اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے رہے، دل کی ضرورتیں دور ہوگی اور دل کا زنگ دور ہوگی۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ قرآن کریم کا حق ہے، اس کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ حضرات صحابہ سے لے کر دور اکابر تک اور آج بھی ہمارے جو رہبر ہیں، دینی رہنما ہیں، ان کا اپنا خاص معمول ہے قرآن کریم کے پڑھنے کے سلسلے میں، قرآن کریم کو یاد کرنے کے سلسلے میں، قرآن کریم سے تعلق کو بنائے رکھنے کے سلسلے میں ان کا ایک خاص معمول ہے۔ حضرات صحابہ میں کئی صحابہ ایسے تھے جن کا معمول یہ تھا روزانہ رات میں ایک قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہے کوئی ایسا جذبہ رکھنے والا، ہے کوئی ایسے قرآن سے شغف رکھنے والا؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا روزانہ رات میں ایک قرآن کریم نفل نماز میں مکمل کرنا، اور بعض صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ وہ قرآن کریم ختم کر دیتے، بلکہ اکثر صحابہ کا یہ معمول تھا۔ سیرت صحابہ میں لکھا ہے کہ اکثر صحابہ کا یہ معمول تھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کر دیتے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم 7 منزلوں میں تقسیم، قرآن کریم میں 7 منزلیں، روزانہ اگر ایک منزل اگر آدمی تلاوت کرے گا، ایک ہفتے کو قرآن کریم اس کا ختم ہوگا۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد کا اور ایک درجہ 10 دن میں قرآن کریم ختم کرے، 10 دن میں قرآن کریم ختم کرے، روزانہ 3 بار آپ تلاوت کیجئے، 10 دن میں قرآن کریم ختم ہوگا۔ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کیا جائے۔ یہ معمول تو ہر مومن کو، ہر مسلمان کو بنائے رکھنا چاہیے۔ کم از کم روزانہ ایک پارہ اگر ہم تلاوت نہ کریں، 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں قرآن کریم کے ایک پارہ پڑھنے میں، اگر ہم ایک پارے کی بھی روزانہ تلاوت نہ کریں تو پھر ہم کس کام؟ قرآن کریم سے کیا تعلق ہے ہمارا، کیا شغف ہے قرآن کریم سے ہمارا؟ افسوس تو یہ ہے کہ روزانہ کا معمول نہیں، بلکہ کئی اشخاص ایسے ہیں، ہم میں سے خاص تعداد ایسی مسلمانوں کی جو رمضان المبارک میں بھی قرآن کریم کا ایک دور مکمل نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تراویح کو مشروع کر دیا ہے۔ اسی ایک بہانے سے کم از کم بہت سے لوگوں کا نماز تراویح میں ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو پڑھنے والے کے لیے سننے والے کتنے جذبے سے سنتے ہیں، کتنا دل ان کا حاضر رہتا ہے، وہ سننے والے بہتر جائے۔ اگر غور کیا جائے، ہر ایک آدمی اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا جائے، ہم تراویح میں قرآن سنتے تو ہیں لیکن قرآن سن کر بھی ہم قرآن پورا نہیں کر پاتے۔ یہ تو یہ کہ رکعتوں میں ہم کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ قرآن سنتے ہیں لیکن جیسے سننا چاہیے ویسے ہم سن نہیں پاتے۔
قرآن کریم کا معمول بنانا چاہیے. قرآن کریم کا حق ہے کہ قرآن کریم پر ایمان بھی لائے اور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بھی بنائے. اور تیسرا درجہ ہے اور تیسرا حق ہے قرآن کریم کا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, اسے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ حق بھی ہم سے چھوٹا جا رہا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا ہے اس زبان کو سیکھتے اور حاصل کرتے, اور حاصل کرنے کے بعد پھر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے. اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا الگ معمول بنائے اور قرآن کریم ترجمے کے ساتھ اور اس کے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا معمول الگ بنائے. کم از کم یہ تو معلوم کرے کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں, قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, قرآن کا تقاضا کیا ہے, قرآن کیا حکم دے رہا ہے, کس بات پہ عمل کی دعوت دے رہا ہے اور کس بات سے رکنے کا بھی حکم کر رہا ہے. یہ تو معلوم. تب تک قرآن کریم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے, قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہوگا. افسوس تو یہ ہے کہ نمازیں پڑھتے پڑھتے 20 سال 25 سال ہمارے گزر گئے لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آیا. سورہ فاتحہ کے ترجمے سے بھی ہم واقف ہیں. قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, ورنہ ہمارا تو معاملہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے پاس تحفہ آیا اور خوش ہے, وہ تحفے کو کھول نہیں پا رہا اور دیکھ نہیں پا رہا اور تحفے کو استعمال کر نہیں سکتا. آج یہی کچھ حالت ہے امت مسلمہ کہ سب سے بہترین تحفہ اللہ نے اس امت کو عطا کیا قرآن کریم کی شکل میں. تحفہ تو ہے ہمارے پاس لیکن بند کر کے رکھے ہوئے, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, دو کی ملایا جاتا ہوں. بس قرآن کریم اسی لیے رکھے. شادیوں میں قرآن کریم دیا جاتا ہے اور اسے جزدان میں لپیٹ کر تاج میں رکھ دیا جاتا ہے. پھر کسی کا اگر گھر میں انتقال ہو تو قرآن کریم نکالا جاتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ, لیکن افسوس کے ساتھ آپ مجھے کہنے دیجئے نکالنے والے پڑھتے نہیں ہیں, کسی اور کو بلا کے پڑھوایا جاتا ہے. نکال کر خود بھی پڑھ نہیں پاتے, لا کر خود بھی پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی, پھر کسی جو پڑھنے والے کو بلایا جاتا ہے اور اس سے قرآن کریم پڑھوایا جاتا ہے. اس سے زیادہ قرآن کریم کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ تحفہ ہمارے پاس ہے لیکن پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی. اس لیے قرآن کریم کے سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے, قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یا تو ترجمے کے ذریعے سے قرآن کریم سمجھے یا اہل علم کے مفسرین کے قرآن کریم کے دروس میں بیٹھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ورنہ معاملہ پھر ہمارا وہی ہوگا کہ ایک بڑھیا کے صاحبزادے کا خط آیا باہر, کہ اس زمانے کی بات ہے جب ٹیلی فون بھی عام نہیں تھا, فلاں چیزیں بھی عام نہیں تھی, اس کی وجہ سے خطوط آیا کرتے. وہ محترمہ کے بڑی کے صاحبزادے کا خط آیا دور سے. اب چونکہ وہ تو ان پڑھ تھی, پڑھ نہیں پاتی تھی, وہ خط لے کر گھر کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی. کوئی اگر پڑھنے والا آیا تو اس سے پڑھوانے لگا اور معلوم کرے کہ بچے نے کیا خط لکھا ہے, خط میں کیا پیغام دیا ہے, کیا باتیں لکھی ہیں. وہ آ کر باہر کھڑی ہو گئی. لوگ جانے لگے تو ان پڑھ آدمی لباس سے پڑھے لکھے آدمی کو پہچانتا ہے. آدمی کی پہچان لباس سے ہوتی ہے. جیسے لباس پہنے کا پتہ چلے گا کہ یہ آدمی قابل ہے. کئی لوگ سامنے سے گزرے, ایک آدمی بہترین لباس پہنے ہوئے تھے, ٹپ ٹاپ تھے, وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں, ٹائی لگائے ہوئے ہیں. یہ خاتون سمجھ گئی کہ شاید یہ پڑھا لکھا آدمی ہے تبھی جو اتنا بہترین لباس پہنا ہے, ٹائی لگایا ہوا ہے. اسے آواز سے کر بلائے اور بلا کر کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے صاحبزادے کا باہر سے خط آیا ہے اور میں پڑھنا نہیں جانتی, آپ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں. یہ خط اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ آپ پڑھ کے بتائیے کہ میرے بچے نے کیا لکھا ہے. وہ اتنی تیزی سے اس خاتون نے محبت سے اس شخص کے ہاتھ میں خط رکھ دیا کہ وہ جواب نہیں دے پائی. وہ خط کو انہوں نے کھولا اور وہ خط کے مضمون کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگے. کچھ دیر کے بعد وہ خاتون نے سر اٹھا کر پوچھا کہ بیٹے اب خط آپ نے پڑھ لیا ہے مکمل, تو بتائیں, پڑھ کے سنائیں مجھے آخر کیا لکھا گیا ہے. یہ صاحب خاموش. کچھ دیر کے بعد پھر خاتون نے کہا, تجسس بڑھا, جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے تجسس بڑھتا جاتا ہے, فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ آخر کیا لکھا ہے. اس خاتون نے پھر کہا کہ بیٹے ذرا جلدی سے سنائیے آخر کیا لکھا ہے.
وہ صاحب پھر خاموش. اب خاتون کا جو ہے صبر کا دامن جب بندھن ٹوٹ گیا اور وہ خاتون رونے لگی اور یہ سمجھنے لگی کہ شاید کچھ ناگہانی واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ صاحب جلدی مجھے سنانا نہیں چاہتے ہیں. یہ خاتون رونے لگی اور کچھ دور رونے کے بعد پھر اس سے کہا کہ بیٹے اب تو سنائیے کہ آخر کیا معاملہ ہے. اس خاتون کو روتا ہوا دیکھ کر وہ شخص بھی رونے لگا. اب خاتون کو بات سمجھ میں آ گئی کہ شاید کوئی نہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش آیا ہے تبھی تو یہ شخص ہو رہا ہے. وہ بھی رونے لگا اور یہ بھی رونے لگی. جب دونوں روتے ہوئے تھک گئے تو اس خاتون نے اب پوچھا کہ اب آپ بھی رو چکے ہیں میں بھی رو چکی, اب صبر آ چکا ہے, اب تو بتائیں کہ آخر کیا لکھا ہے بیٹا, زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے. اس شخص نے خط کو جو ہے بند کرتے ہوئے اس خاتون کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کہ اماں معاف کرنا مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہی کچھ صورتحال آج ہماری, یہی کچھ صورتحال آج ہماری ہے اور یہی کچھ صورتحال آج ہماری ہے. میں نے غالباً اس سے پہلے بھی وہ بات کہی تھی. کسی علاقے کے اندر کوئی شخص کونسلر بنے تھے, اپنے وارڈ کے ممبر بنے تھے اور وہ مسلمان تھے اور ان کا چیئرمین غیر مسلم تھا. انہیں بڑا خوش ہوا کہ میں جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنے اطوار کے ذریعے سے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے میں غیر مسلموں پر اسلامی چھاپ ڈالنا چاہتا ہوں. یہ بڑا اچھا موقع ہے. وہ چیئرمین بنے ہیں, انہیں تحفہ دینا چاہیے. سب سے بہترین تحفہ قرآن کریم سے پڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. ان کے دل میں خیال آیا اور قرآن کریم کو لے کر گئے. اس کا ترجمہ جو ان کی زبان میں تھا اس ترجمے کو ساتھ میں لے کر گئے اور کہا کہ سب لوگ مختلف تحفے لائے. کوئی پھولوں کا تحفہ لایا ہے, کوئی گلدستہ لایا ہے, کوئی اور چیز لائی ہے, لیکن میں آپ کو تحفے میں لینے کے لیے دنیا کی سب سے عظیم اور قیمتی چیز لایا ہوں. وہ غیر مسلم نے کہا کہ کیا قیمتی چیز ہے؟ کہا کہ یہ بکسہ ہے, اس کے اندر ہمارا کلام ہے. ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی پر اللہ نے یہ آخری کلام اتارا ہے پوری کائنات کے لیے, اور جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا. اور غیر مسلم نے کہا میں بھی جانتا ہوں اور مجھے بھی معلوم ہے آپ کے نبی بڑے, آپ کے نبی پر اتارا گیا یہ جو کلام یہ بھی سب سے بڑا ہے. اس نے لیا اور لے کر سر پہ رکھا. وہ تعظیم کرتے ہیں, سر پہ رکھا اور اس کے بعد پھر سلمان سے کہا کہ آپ نے تحفہ تو لایا ہے, شکریہ آپ کا, لیکن ذرا بتائیے کہ اس ہدایت نامے میں اللہ نے, آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ کبھی آپ نے پڑھا؟ اس نے کہا کہ نہیں پڑھا تو نہیں. کہا کہ اتنا موٹا قرآن ہے, کبھی ہاف بھی پڑھا آپ نے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اس کا چوتھائی حصہ آپ نے پڑھا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ 2-3 صفحے آپ نے پڑھے ہیں؟ کہا کہ پڑھے ہوں گے, سمجھا آپ نے؟ کہا کہ نہیں سمجھا. تو پھر اس نے وہ قرآن کریم ان کے ہاتھ میں دے کر کہا اس قرآن کریم کی مجھے ضرورت نہیں, پہلے آپ کی ضرورت ہے. پہلے آپ پڑھ لیجئے, سمجھ جائیے, پھر اس کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کا اللہ ہم سب سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. اس قدر افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے لیکن قرآن کریم ہم نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ سمجھنا جانتے ہیں. یہ قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھے, اور قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے قرآن کریم پر عمل کرے. اصل قرآن کریم تو عمل کے لیے آیا ہے, اور جب تک قرآن کریم پر ہم عمل نہیں کریں گے اللہ کی مرضی کو پا نہیں سکتے, اللہ کے خوشنودی کو پا نہیں سکتے. اور پانچواں قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے. دوسروں تک پہنچانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. حضرات صحابہ قرآن پر ایمان بھی رکھتے تھے, قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے, قرآن کریم کو سمجھ کر بھی پڑھتے تھے, قرآن کریم پر عمل بھی کرتے تھے, اور قرآن کریم کے پیغام کو دوسروں تک بھی انہوں نے پہنچایا. یہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں. جب تک ہم ان قرآن کریم کے حق کو ادا نہیں کریں گے حقیقی معنی میں اور سچے معنی میں مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے. ورنہ قرآن تو ہمارے پاس ہے لیکن قرآن کے ہم جو ہے حقوق کو ضائع کرنے والے شمار ہوں گے, اور اللہ نے ہماری کامیابی کے لیے قرآن کو اتارا ہے, اور قرآن کریم ہی کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. آج ہماری تنزلی اور نیچے جانے کے اسباب میں سے اہم ترین سبب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے.
جس کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، غیر ہم پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں، اور غیر اپنے قوانین ہم پر نافذ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کریں گے، غیروں میں کسی دم نہیں ہوگا کہ وہ اپنے احکامات ہم پر نافذ کرے، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہے، قرآن کریم کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا ہے، اس لیے بطور سزا کے اللہ نے ان کو ہم پر مسلط کیا ہے، اور وہ اپنے احکامات اور اپنے قوانین ہم پر نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہو اور آخرت میں سرخرو ہو، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔